الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ہمیں اور آپ کو جو اسلام، ایمان، شریعت ملی ہے وہ پشتینی ملی ہے. ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں. اس لیے جو عظمت، جو وقاحت، جو اہمیت، جو حفاظت ایمان و اسلام کی رکھنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں. جب کوئی چیز بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی احساس کے آ جاتی ہے تو اتنی قدر نہیں آ پاتی جتنی آنی چاہیے. ہمیں جو اسلام، ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز کیا ہے، ہم اگر ابتدائی اسلام کے احوال کو دیکھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قربانیوں کو دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ واقعتاً بہت اہمیت والی چیز ہے اسلام اور ایمان، انمول چیز ہے ایمان اور اسلام. یوں ہی چند چیزوں کے لیے، چند باتوں کے لیے، چند کٹھنائیوں کے لیے سمجھوتا کرنے والی چیز نہیں ہے اسلام اور ایمان. صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کا وہ انداز ایمان اور اسلام کی حفاظت کا، وہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا کہ کیسی بھی کٹھنائیاں آ جائیں سمجھوتا نہیں کیا، پسو پیش نہیں کیا، دائیں بائیں نہیں کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں جتنی بھی سرودہ صفات پر بشارتیں نازل فرمائی ہیں وہ سب کے سب سے پہلے مستحق بنے، حقدار بنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. مکمل طور سے اسلام کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مژدہ سنایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ کی جانب سے ہدایت کے سب سے پہلے حقدار کوئی ہے وہ صحابہ ہیں، اور اللہ کی جانب سے جو فلاح، کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے وہ براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے وہ دیا ہے اسلام کو، ایمان کو، اس کی حفاظت کو.
حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے دور سے گزرتے ہوئے وہ پہنچے حق پر۔ اصفہان کے ابو الملک نامی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آباء و اجداد مجوسی ہیں، آرٹسٹ پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، گزر بسر کھیتی باڑی سے ہوتا ہے۔ والد نے کھیتی کی حفاظت کے لیے بھیجا، اپنی کھیتی کے لیے جا رہے ہیں، جہاں پر زمین ہے وہاں جا رہے ہیں، راستے میں کسی گرجا گھر سے نماز کے لیے بلائے جانے کی آواز آئی۔ اس وقت میں اس طریقے پر جو کچھ بھی انداز رہا ہوگا، الگ الگ ہی آواز، یہ آواز ہٹ کے ذرا الگ لگ رہی ہے، مانوس لگ رہی ہے، لب کے اس آواز کی طرف پورا ان کا وہ انداز دیکھا تو دل موہ گیا کہ میرے جو آباء و اجداد آگ کی پرستش کر رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے یہ، اس سے اچھا ہے یہ، اپنے رب کو یاد کرنے کا طریقہ اور انداز اس سے اچھا ہے۔ ان لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہاری جڑ، تمہاری بنیاد، تمہارا مرکز کہاں ہے، جہاں سے میں اور زیادہ چیزوں کو حاصل کر سکوں۔ تو اصفہان کے لوگوں نے بتایا کہ شام میں ہمارا مرکز ہے، ملک شام۔ دیر سے گھر پہنچے، والد نے معلوم کیا تو بتایا کہ میں ایسی جگہ چلا گیا تھا۔ والد نے ٹوکا کہ ہم جس چیز کو پوچھ رہے ہیں، جس چیز جو طریقہ ہم نے عبادت کا اختیار کر رکھا ہے، کیا تم کو وہ اچھا نہیں لگتا؟ تو اس سے بہتر ہے کھٹکی والد کو بات کہ کہیں اپنا مذہبی نہ چھوڑ دیں، اس لیے ہتھکڑیاں ان کو پہنا کر بھیجا۔ اور یہاں انہوں نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ معلوم ہو جائے تو بتانا۔ کسی نے اطلاع دے دی تو ان ہتھکڑیوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر ان کے ساتھ ہو لی اور شام پہنچے۔ وہاں کے پادری سے ملاقات ہو کر متاثر ہوئے، لیکن دل جم نہیں پا رہا کہ اس کے طریقے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے تحفے تحائف لیتا ہے اور لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اور چیریٹی کا کام کرنے کے بجائے اپنے لیے ہی رکھتا ہے اور اپنے ہی استعمال میں لاتا ہے، اپنی تجوری بھر رہا ہے۔ یہ اچھا نہیں لگا۔ تو وہاں سے چلے حق کی تلاش میں، وہاں سے چلے موصل نامی ایک شہر میں پہنچے، وہاں کے پادری سے ملاقات ہوئی، اس کی خدمت میں رہے، وہ بھی بہت عمر دراز، اس کی عمر نے وفا نہیں کی، اس نے ایک اور شہر کا نام دیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ اس شہر میں نصیبی نامی شہر میں چلے گئے، وہاں کے پادری کے پاس رہے، بہت عرصے تک اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کی بھی عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے تو حمویہ نامی ایک جگہ کی نشاندہی اس نے کی کہ وہاں جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں کے پادری نے کہا کہ عیسائی مذہب اپنے حق پر رہا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں لوگوں نے خلط ملط کر دی ہے۔ عرب سے ایک بندہ جو آخری نبی ہے وہ آئیں گے، تم ان سے ملنا۔ تو یہ حق کی تلاش میں اور زیادہ بے چین ہیں کہ کیسے میں حق تک پہنچوں۔ بنو کلب کے کچھ تاجر عرب سے وہاں تجارت کے لیے آئے، اپنی بکریاں جو انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے رکھی تھی کچھ خرید کر ان کے حوالے کر دی کہ تم لے لو، بدلے میں مجھے سے پہنچا دو۔ انہوں نے حامی بھر لی، اپنے ساتھ لے لیا، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے دھوکہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک یہودی بندے کو بیچ دیا، اب یہ غلام بن گئے، اور وہ یہودی بندہ اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے اپنے بھائی کے پاس آیا تو اس نے اس کو بیچ دیا اور وہ ان کو مدینہ لے کر آیا۔ اور یہ جو اوپر والا پادری تھا اس نے کچھ علامتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے. اگر کوئی صدقے میں کوئی رقم دے دے تو وہ خود استعمال کبھی نہیں کریں گے, بانٹ دیں گے, خود استعمال نہیں کریں گے. کوئی ہدیہ دے دے تو قبول کر لیں گے. ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہے جو ان کی پہچان ہے نبی ہونے کی, ایک نشانی ہے. کچھ علامتیں ایسے بتا دی. تو اب یہ مدینہ غلامی کر رہے ہیں اس یہودی بندے کی, اس کے باغات میں کام کر رہے ہیں. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں. مسجد قباء میں آپ ٹھہرے اور وہ بندہ جس کے پاس آپ نوکری کر رہے تھے, جس کے غلام تھے, اس کے پاس ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا. وہ قباء نامی جگہ پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. کوئی مکہ سے کوئی بندہ آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں. ان کے یہ درخت پر اس وقت چڑھے ہوئے تھے, کان ایک دم کھڑے ہو گئے. میں جس کی تلاش میں تھا, جس کی جستجو میں تھا وہ مل رہا ہے. فوراً اوپر سے نیچے کیا بات ہے, کیا 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 بتا رہے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا تم کو اس سے کیا, تمہارا جو کام ہو تم کرو. اندر سے طبیعت میں یہ ہو رہا ہے کہ کیسے میں ملاقات کروں, کیسے میری ملاقات ہو. جیسے تیسے وقت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا ہے. اور چند کھجوروں کے گوشے صدقے کے نام سے دے رہے ہیں. وہ جو نشانی بتائی تھی وہ دیکھنا ہے, جانچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھا کہ صدقے کی کھجوریں آئی ہیں, آپ نے تقسیم کرا دی, ایک بھی اس میں سے استعمال نہیں. یقین ہو گیا کہ نشانی مجھے معلوم ہوئی. پھر دوسرے دن پہنچے اور کہا یہ ہدیہ ہے. اس میں سے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرما لیا. اور پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ کیسے کیسے ہوتے ہواتے الگ الگ جگہوں سے ہوتے حق کی تلاش میں یہ مدینہ منورہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ یہ بات اچھی لگی ہے, آپ نے اپنے صحابہ سے بتایا. چونکہ اب یہ غلام تھے تو جنگ احد اور بدر میں شریک نہیں ہو سکتے. معلوم کیا گیا کہ آزادی کی کیا شکل ہو, کیسے یہ ان کو آزادی ملے. تو اس یہودی نے شرط رکھی کہ دو چیزیں ہیں, 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا. یہ دو چیزیں اگر مجھے مل جائے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا, آزاد کر دوں گا. آپ نے صحابہ کرام سے اور وہاں مسلمانوں سے اپیل کی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. سب نے ایک ایک دو درخت, کھجوروں کے درخت ان کے لیے جمع کرنے شروع کیے. الگ الگ جگہوں پر جو ان کے درخت تھے, یہ حضرت سلمان فارسی کی رہائی کے لیے 300 درخت کا انتظام ہو گیا. 40 اوقیہ سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے برابر سونے کا ایک ڈلا آیا. آپ نے وہ دے دیا اور کہا اس کو دیکھو گے کیا ہے. تو برابر ہو 40 اوقیہ سونے کے برابر. یہ ادا کر کے آپ کو آزادی دلائی گئی. آپ نے مواخات کرائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ایسے حق کی تلاش کہ جب کوئی اندر کا جو زمین ہے جو وہ جاگتا ہے تو آدمی پھر پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کو بس حق چاہیے. اور جب مل گیا تو پھر مطمئن. اور آج چونکہ آباء و اجداد سے ایمان اسلام ملا ہوا ہے, ایک نام ملا ہوا ہے, تو وہ قدر نہیں ہو پا رہی ہے. وہ قدر ہم اسلام کو دے نہیں پا رہے جو دینی چاہیے, جو اہمیت دینی چاہیے, جو ہمارے اندر مضبوطی آنی چاہیے اسلام پر عمل کے لیے اور اس پہ ڈٹے رہنے کے لیے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے اور غزوات میں شریک ہوئے ہیں. غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور عامر بن نوفل نامی آدمی کو انہوں نے قتل کیا. سن 3 ہجری میں ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاری ایک صحابی کو 10 آدمیوں پر مشتمل امیر بنا کر بھیجا. اور پھر عثمان اور مکہ کے درمیان حذیل نامی ایک قبیلہ ہے, ان کو جب معلوم پڑا کہ ایسے ایسے چند لوگ آئے ہیں
تو انہوں نے 100 تیر اندازوں پر مشتمل لوگوں سے گھیراؤ کیا 100 کا، اور ان سے لڑتے ہوئے 7 لوگ شہید ہو گئے، 3 بچے، ان میں سے یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیر کی جو تار ہوتی ہے اس سے باندھا گیا، اس میں سے ایک کو یہ برداشت نہیں ہوا باندھا جانا، اس نے اپنے بچاؤ میں اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوشش کی، اور وہ بھی قتل کیے گئے۔ 2 بچے تھے، 2 کو قیدی بنایا گیا، اور ان دونوں کو لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا گیا، اور حارث بن عامر جو اوپر والا بندہ ہے، حارث بن عامر بن نوفل جن کو قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے، حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اب چونکہ یہ باپ کے قاتل تھے، خرید لیا اور ان کو بندی بنا کر، غلام بنا کر رکھا۔ عقبہ بن حارث کے گھر میں قید کیا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ایک بندے کو نگراں مقرر کیا گیا کہ ہلچل نہ کرے۔ عقبہ نامی بندہ ہے، صرف کھانے کے لیے ہتھکڑیاں کھولی جاتی تھی۔ کئی مہینے قید میں گزارنے کے بعد جب اشہر حرم، جو حرمت والے مہینے جو عربوں کے یہاں پر جو حرمت والے ہوا کرتے تھے، جب وہ گزر گئے تو اب ان کی سزا کا وقت مقرر کیا گیا کہ ایسی سزا دی جائے کہ سارا عرب اور اس وقت کے لوگ سارے کے سارے جان پائیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کی تیاریاں ہوئیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 3 چیزوں کی درخواست رکھی کہ میٹھا پانی ان کو پلایا جائے، بتوں کا ذبیحہ نہ کھلایا جائے، اور قتل جب بھی ان کو کیا جائے گا اس سے پہلے ان کو اطلاع دی جائے۔ اطلاع دی گئی، 2 رکعت نماز کی مہلت، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو، زیادہ نہیں پڑھوں گا، کہیں ایسے نہ لگے کہ تم کو لگے کہ میں جان بچانے کے لیے یا زیادہ دیر زندہ رہنے کے لیے ایسے کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اور جیسے ہی معلوم پڑا کہ اب قتل کیے جانے والے ہیں تو صفائی کے لیے استرا مانگا، استرا دیا گیا۔ اب وہ استرا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جو بندہ جس نے خریدا تھا، بندی بنا کر رکھا تھا، اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے آپ کے پاس پہنچا، اس کو بٹھا کر اپنے ران پر بٹھا دیا اور استرا ہاتھ میں۔ بیوی، وہ جو بندہ تھا اس کی بیوی گھبرا گئی کہ کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں تو استرا ہے، یہ مار سکتا ہے، بچے کو قتل کر سکتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور کہا ایسے نہیں ہوگا۔ اس بچے کو چھوڑ دیا اور صفائی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے تیار ہو گئے۔ ایک جگہ پر سولی لٹکائی گئی ایک درخت پر، اور سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حرم سے نزدیک تمیل نامی جگہ پر درخت پر سولی لٹکائی گئی، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اب یہ لے جائے جانے لگے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہم احصاہم عددا وقتلہم بلدا ولا تقتلہم احدا، کہ اللہ یہ جو لوگ موجود ہیں جو میرے قتل میں شامل ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ یہ دعا کا مقصد تھا۔ اور ایک شعر پڑھا، عربی شعر، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے لیے شہید کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، تو کس پہلو پر میں جا کر گروں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر 2 لوگوں کے سہارے کے ساتھ سولی پر کپڑے وغیرہ ڈال کر لٹکایا گیا، سولی چڑھائے گئے، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سولی چڑھائے جانے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبیب تجھ پر سلام۔ حضرت عمرو بن امیہ زمیری کو آپ کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا، وہ پہنچے اور جس درخت پر لاش لٹکی ہوئی تھی اس پر چڑھے، رسی کو کاٹا، جسد زمین پر گرا۔ انہوں نے سوچا نیچے اتر کر اٹھا لوں گا، جیسے ہی نیچے اترے دیکھ رہے ہیں تو وہ لاش ہی نہیں ہے، فرشتے لے کر جا چکے تھے۔ تو یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ڈگمگائی نہیں، بالکل سمجھوتا نہیں کیا کسی چیز کے ساتھ۔ ہمیں بھی استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو ذہن میں رکھنا ہے
کہ کٹھن سے کٹھن حالات میں انہوں نے اپنی ساتھ اور اسلام لانے کے بعد پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ آزادی کی پرواہ کی۔ غلام بننا پڑا غلام بنے، الگ الگ جگہ سفر کرنا پڑا سفر کیے، لوگوں کا ظلم سہنا پڑا برداشت کیا، سولی چڑھ گئے، لیکن سمجھوتا نہیں کیا۔ استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، کوئی سمجھوتا کرنا نہیں ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ گزشتہ ہفتے بھی یہ آیت تلاوت کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اسلام ایمان کے ساتھ مستقیم رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، پھر ثبات ملے گا، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ ہم کمزور ہیں، ہم ڈٹے نہیں رہ سکتے، لیکن اپنی طرف سے اگر ہم ارادے کو، مضبوطی کو، عمل کو ثابت کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔